علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. آج بہت کچھ چل رہا ہے روٹین میں، بڑے بڑے معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن اسکروٹنی بھی کرنا شروع کر دیا ہے. بہت سے لیڈران کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک بڑی خبر، اور خبر ہے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نئی کھینچاتانی، نئے تناؤ، یا پھر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سینگ پھنس جانا. تو سینگ پھنس گئے ہوئے ہیں. معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس معاملے کو لے کر اب نواز شریف صاحب نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور پھر مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب خود بھی اسی معاملے کو لے کر دباؤ کا شکار ہے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب پر ایک اور دباؤ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. پراپر پریشر کوکر بن چکا ہوا ہے وہ، اور وہ دباؤ ہے پارٹی کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کا. ایک دو روز پہلے بھی میں نے اس پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کی تھی، لیکن اب چیزیں خاندان کے اندر تک آ گئی ہوئی ہیں. خاندان کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب ہاتھ ہولہ رکھو، ایک ہی کر دے پہ ہو، کارکنوں کو نظر انداز نہ کریں. اب یہ کسی اور نے نہیں بات کی، یہ بات کہی ہے میاں صاحب کو ان کے سامنے ان کے شاگرد، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے سیاست سیکھی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے جانشین کے طور پر ان کی تربیت کی تھی، حمزہ شہباز. تو ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں. پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے ہیں پریشر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. جو ایک تو یہ تھا نا جو میں نے بتایا، اس میں ڈیٹیل میں آتا ہوں. اب چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کیا ہوتا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہوا ہے. اب پرائیورٹی لسٹ تبدیل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی گزشتہ جمعے کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سائفر کیس میں ہو گئی تھی ضمانت. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نے مریم اورنگزیب، محسن شاہ نواز رانجھا، ملک احمد محمد صاحب نے پریس کانفرنس کی. پھر جاوید لطیف بھی سامنے آئے، اور سب نے پریس کانفرنسز کر کے عدالت کے اوپر باضابطہ ایک چڑھائی جس کو کہتے ہیں نا بیان بازی کی، وہ انہوں نے کر دی. معصوم، لاڈلا، پورا ملک کھا جائے تو بھی معصوم ہے، وہ 9 مئی کر لے تو بھی معصوم ہے. مطلب کیونکہ ایک ریمارکس تھے کہ عطر من اللہ صاحب کے، جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک کوئی شخص گناہ گار ثابت نہیں ہوتا، مجرم ثابت نہیں ہوتا، تب تک وہ قانون کی نظر میں معصوم ہوتا ہے. ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی، اور پھر ظاہر ضمانت بھی دے دی. لیکن ان کے باقی جو ججمنٹ میں ان کا جو اضافی نوٹ تھا اس کو نظر انداز کر کے، کیونکہ پھر دے دنادن کام شروع ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ مسلم لیگ نون یرک گئی تھی نا، پنجابی میں کہتے ہیں ڈر گئی تھی. یہ کیا ہوگا، عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو اگر سائفر میں ضمانت ہو گئی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. یہ سارا کچھ ظاہر ایک نیا سین کریٹ ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا تھا، ایک طوفان سا اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے وہ نظر انداز کر دیا تھا جو عطر من اللہ صاحب نے اپنی اختلافی نوٹ میں لکھا تھا، اختلافی نہیں اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ بالکل اسی طرح کیا جا رہا ہے، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جیسے 2018 میں ایک پارٹی کو، ایک شخص کو لانے کے لیے باقیوں کو پیچھے رکھا گیا تھا، باقیوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی تھی. یعنی انہوں نے اپنے ججمنٹ میں اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ 2018 کے انتخابات رگڈ تھے، انجینئرڈ الیکشنز تھے. وہ ظاہر ہے وہ والی بات مسلم لیگ نون کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جگہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا. لیکن بہرحال وہ ماضی میں نہیں جا رہے تھے، ماضی کے اوپر جو انہوں نے سوال اٹھائے تھے یا انہوں نے جو ججمنٹ دی اس پر نہیں جا رہے تھے. مسلم لیگ نون کی نظر مستقبل پر تھی، ان انتخابات پر تھی، لہذا وہ ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عمران خان کو ضمانت دینے لگے. اچھا، اب عمران خان کا ان کو انداز بھی پتا ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو انہوں نے تو ایک لمحہ اندر نہیں بیٹھنا. پھر اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ ایکٹیویٹی کریں، اگر بہت بڑا اگر ہے نا، لیکن اگر بھی بڑا بذات خود خوف میں مبتلا کرتا ہے، تو اگر ان کو اجازت مل گئی تو انہوں نے تو روزانہ ولاگ بھی کرنے، روزانہ جلسے بھی کرنے، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، وہ تو کریں گے. میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کے بعد پاکستان میں آ کر انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا، اس کے بعد ابھی تک میٹنگیں چل رہی ہیں، 18-19 اجلاس ہوئے ہیں پارٹی ٹکٹوں کے معاملے پر. وہ کہ وہ سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر اس طرح کی ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے. لیکن دوسری سائڈ میاں نواز شریف صاحب کی خالی ہے، عوام کے ساتھ براہ راست انٹریکٹ نہیں کر رہے. تو جو چیز ہوئی ہے
وہ ہوئی ہے عمران خان کی ضمانت سے ٹریگر کہ یار یہ ضمانت ہو گئی ہے، تو پھر ایک مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر میاں نواز شریف صاحب نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ اگر 18 فوجی افسران کے خلاف آپ نے کارروائی کر دی ہے تو پھر اس معاملے پر آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ اس معاملے کو آپ آگے لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں دبایا ہوا ہے اس معاملے کو؟ جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کر دی، ادھر ادھر سے بات آئی، لیکن میں اپنے سورسز سے جب میں نے یہ ساری ڈیولپمنٹ دیکھی تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی یہ ڈیمانڈ باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ آپ کے خیال میں اگر 9 مئی ہوا تھا، اگر یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اگر یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اگر واقعی دفاعی اداروں پر، واقعی کور کمانڈر ہاؤس پر، واقعی جی ایچ کیو پر، واقعی پی ایف بیس میاں والی پر، واقعی آئی ایس آئی کے دفاتر پر، واقعی شہداء کی یادگار پر حملے ہوئے تھے اور ان کو جلایا گیا تھا، تو پھر یہ 7 مہینے کیوں آپ نے گزار دیے؟ کیوں انویسٹیگیشنز نہیں ہو رہی؟ کیوں چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ کیوں ابھی تک ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی؟ پھر ٹرمپ کی مثال دی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کروائے، جس دن نئے صدر جو بائیڈن نے آ کر وائٹ ہاؤس میں چارج سنبھالنا تھا، حلف لینا تھا، اسی دن ٹرمپ نے اسی طرح جس طرح عمران خان نے اپنے زومبیز بھیجے تھے کور کمانڈر ہاؤس پر، گورنر ہاؤس اپنا جی ایچ کیو اور دیگر اداروں پر، اسی طرح ٹرمپ کے زومبیز بھی کوئی اپنا بھینسے کی شکل بنا کر آ گیا تھا، وہ پہن کر، کوئی گدھے کی پہن کر آ گیا تھا، کوئی شیر کی کھال پہن کر آ گیا تھا، کوئی بیل کی کھال پہن کر آ گیا تھا، کوئی بیل کے سینگ لگا کر آ گیا تھا، تو یہ وہ سارے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر کوشش یہ کی تھی کہ سبوتاج کیا جائے وہ چارج لینے کے اس عمل کو، نئے صدر کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے عمل کو۔ اور وہ ظاہر ہے ان کے وہاں پر تو ان کے آئین کے مطابق جو چیزیں چلتی ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ تاریخیں طے ہیں، ان تاریخوں پر انتخابات ہوتے ہیں، ان تاریخ پر پرانا صدر چلا جاتا ہے، نیا صدر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ان کا ایک سسٹم ہے، چلتا آ رہا ہے۔ تو ہم ہی ایک ہیں جو 6 مہینے الیکشن آگے کر دیتے ہیں کہ جی ہماری مردم شماری، اب مطلب ہم ہی ایک انوکھا ملک ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں، الیکشن نہ کرواؤ، عجیب و غریب قسم کی صورتحال کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، الیکشن نہ کرواؤ۔ تو بہرحال تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جی کیپٹل ہل کے معاملے پر کولوراڈو کی عدالت نے ٹرمپ کو نااہل کر دیا اور یہ کہا کہ اس طرح کی ذہنیت کا شخص جو اس طرح اداروں پر حملے کروائے وہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، عمران خان کی ذہنیت جو ہے وہ کسی طور پر بھی، عوام کی ووٹ، عوام کا سپورٹ عوام اگر منتخب کرتے ہیں تو ہمارے سر آنکھوں پر، مگر میں ایک شخص کی مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ وہ جمہوری ہیں، نہ وہ سیاسی ہیں، وہ آمریت پسند ہیں، آمر ہیں اپنی ذات کے اندر، اور وہ پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس پر کئی بار کئی حرف پھینچ چکے ہوئے ہیں، کئی بار بطور پرائم منسٹر بھی، اور جب منتخب نہیں ہوئے تھے وزیر اعظم تب بھی۔ تو بہرحال صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جی اب مسلم لیگ نون کو یہ لگا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی ہے تو پھر ان کو رہائی بھی مل سکتی ہے، تو لہٰذا جب تک ان کی کوئی بڑی کنوکشن نہیں ہوتی، اور وہ بڑا معاملہ ان کا وہ تو 9 مئی ہے، تو ٹرمپ کی مثالیں دے کر یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب ادھر اپنی عدالتوں کو کیوں نہیں ایکٹیو کر رہے؟ اور معاملات ظاہر ہے فوجی عدالتوں میں ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کی ظاہر ہے وہ ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ نے اسے معطل بھی کر دیا، فوجی عدالتوں کو کالعدم کرنے کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا۔ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے تقریر لکھنے والے ہیں، نواز شریف صاحب جو بولتے ہیں الفاظ عرفان صدیقی صاحب کے ہوتے ہیں، خیالات بے شک نواز شریف صاحب کے ہوں لیکن ان کو خوبصورت جملوں میں پرونے والے عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہہ دیا اپنا جرگہ میں، سلیم صافی کے پروگرام میں، کہ جی یہ جو ووٹ کو عزت دو ہے یہ میرا نعرہ ہے، میں نے بنایا تھا۔ حالانکہ تقریر لکھنے والا کبھی بھی یہ کبھی بھی کلیم نہیں کرتا کہ جی وہ میرے لیڈر نے جو فلاں جملہ کہا تھا، فلاں بات کی تھی نا، اصل میں میں نے لکھی تھی، میری زبان۔ لیکن بہرحال صدیقی صاحب جو ہے وہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ تو وہ بات کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں،
میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے الفاظ زبان سے اگر آیا تھا کہ جی یہ جو کچھ ہوا وہ میرے دماغ میں انگاروں کی طرح آج بھی دہک رہا ہے، تو یہ الفاظ اتنے بھاری بھرکم جو الفاظ ہیں نا عرفان صدیقی صاحب کے ہوتے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب نے آج جو آرٹیکل لکھا ہے وہ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک 9 مئی والے لوگوں کو سے حساب کتاب کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا ان کو الیکشن میں جانے کی اجازت ہے؟ اگر حساب کتاب نہیں لینا تو پھر الیکشن میں جانے کی اجازت دے دیں ان کو. تو پورا پریشر میں ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب، اور وہ پریشر شفٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اب اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجبوریاں ہیں کچھ نہیں پتا، کیوں وہ معاملات اپنا اسپیڈ اپ نہیں ہو رہے کچھ نہیں پتا. سائفر والا معاملہ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے سزائیں ہوں، اور ممکن ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے میں جو معاملات ہیں ان میں بھی اپنا اسپیڈی ٹرائل ہو کر 9 مئی سے پہلے بہت سو کو سزا ہو. لیکن عمران خان کا ابھی تک فوجی عدالت کے اندر ٹرائل شروع نہیں ہوا، جن کو ماسٹر مائنڈ جے آئی ٹی نے کہا ہے. اصل چیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس طرف آ نہیں رہی. تو جب اسٹیبلشمنٹ اس طرف آ نہیں رہی تو پھر اس لیے پھر یہ پبلکلی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی غیرت پر حملہ ہوا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ملک کی سلامتی پر حملہ ہوا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ دفاعی اداروں پر حملہ ہوا ہے، تو وہ لوگ کیوں پھر رہے ہیں باہر؟ وہ آزاد کیوں ہیں؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو ابھی پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کے اوپر پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت چل رہی ہے. پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہوئی ہے اپنا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر کے جی آپ نے تو حکم جاری کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی لیکن ہمیں نہیں مل رہی. اب ان معاملات پر ابھی خاص طور پر جو الیکشن اپنا کمیشن کا فیصلہ ہے بلے کا نشان واپس لینے والا، اس پر ابھی سماعت چل رہی ہے. ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک آئے تو ان کو بلے کا نشان واپس مل چکا ہو. پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ نے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے دیے تھے، اب دوبارہ فیصلہ دے سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ. اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اس لیے پشاور ہائی کورٹ گئی ہے اور کہہ کر بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ جی ہمیں وہاں سے ریلیف ملتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، اور اگر ہم اسلام آباد میں آ کر کوئی پٹیشن وغیرہ دائر کریں گے اس طرح کے معاملے کی، جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ دینے سے روکنے کی جو درخواست الیکشن اپنا پشاور ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے نا، تب بیرسٹر گوہر نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی جناب ہم ادھر اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اپنا اسلام آباد میں اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں یہاں سے ریلیف ملتا ہے، اسلام آباد سے نہیں ملتا. جس پر جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے تفریق ہوگی، جس سے جو ہے وہ اچھا تاثر نہیں جا رہا. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اب دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے نا، جو پریشر کا دباؤ کا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، وہ اچھا جی اب ایک اور خبر بھی سامنے، شاہ محمود قریشی صاحب کو آج رہا ہونا تھا، تو شاہ محمود قریشی کا راول پنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے ایم پی او کے تحت ان کو دوبارہ نظر بند کر لیا، یعنی وہ جیل میں ہی رہیں گے، جیل سے باہر نہیں آئیں گے. اب دوبارہ جو ڈپٹی کمشنر کا آرڈر ہے نا یہ اب چیلنج کیا جائے گا. تو یہ صورتحال بن رہی ہے. تو یہ ایک ہے نا جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ خوف ہے فضا میں کہ کہیں عمران خان سامنے آ گئے، میدان میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. اچھا، اور یہ خوف ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا اکیلے کا نہیں، یہ مشترکہ خوف ہے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، قومی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کو باہر نہیں آنا چاہیے، تو وہ بھی اس خوف پہ مبتلا ہیں اور بجا طور پر ہے. عمران خان صاحب سامنے آ کر دوبارہ اسی طرح کی سیاست کریں گے. اچھا جی، اب دوسرا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جی تہمینہ دولتانہ ریکارڈ آ گئی ہیں. ڈان نے کہا ہے کہ جی تہمینہ دولتانہ نے کہا ہے کہ پارٹی ٹکٹوں کے معاملے میں جو پارٹی کے لیے خدمات دینے والی کارکن ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب اس میں جو فیملیز، بڑی بڑی فیملیز ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب کی فیملی کو خواتین کی مخصوص نشستوں پر ان کی اپنی جو وائف ہے، مسز ہیں ان کی مسرت آصف صاحبہ، ان کو دیا گیا ہے. ان کی بھتیجی ہیں شزا خواجہ، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اسی طرح زیب جعفر جو بیٹی ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب کی، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اچھا جی، مسٹر اقبال کی جو مسز ہیں عشرت اشرف صاحبہ، اب ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا. اسی طرح مریم اورنگزیب، ان کی والدہ، پھر شائستہ پرویز ملک جو ہیں وہ جنرل سیٹ پر بلاول بھٹو کے سامنے الیکشن لڑ رہی ہیں 127 پر لاہور سے.
تو ان کو مخصوص نشستوں پر بھی ان کو نامزد کیا گیا ہے. اسی طرح ایک پیسے والی خاتون ہے نصرت صادق صاحبہ، ان کو عظمیٰ کاردار جو پی ٹی آئی سے آئی تھی ان کو، اسی طرح کوئی اور حنا پرویز بٹ، ان خواتین کو ٹکٹ دیے گئے. اور اپنا اس پر جو اعتراض تھا اپنا تہمینہ دولتانہ کا کہ ماڈل یہ جو برانڈڈ کپڑے پہننے والے، یہ اچھا میک اپ کر کے آنا کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ بھی پریشر نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. اور سب سے بڑھ کر حمزہ شہباز نے اب اسٹیٹمنٹ اپنا میٹنگ میں اس چیز پر احتجاج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے. ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قربانی دینے والے جو کارکن ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو ٹکٹیں نہیں دی جا رہی. تو یہ دباؤ میاں نواز شریف صاحب پر بھی آ رہا ہے. دوسری طرف ان کو ایک عدالتوں کی طرف سے جو ریلیف عمران خان صاحب کو ملنے کا خدشہ ہے وہ بھی ان کو دباؤ میں ڈالے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.